جماعت کی نماز کو چھوڑنا، کہ جب کوئی انسان بغیر کسی عذر کے جماعت کی نماز ترک کر دے تو اس کے لیے احادیث میں کیا وعید آئی ہے کہ ایسے شخص کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا اور جماعت کی نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجۃ، جماعت کی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا اگر کوئی تنہا نماز پڑھے اور ایک وہ شخص جو جماعت سے نماز پڑھے تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ بغیر عذر کے جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتے تو میں کسی سے کہوں کہ وہ جا کر نماز پڑھائے اور میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتے۔ اس حدیث کی وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب سے زیادہ جہان میں رحمت اور شفقت اللہ کے بعد آپ میں ہے، لیکن آپ جماعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص جماعت سے نماز چھوڑتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں۔ ایک صحابی تھے نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے مسجد لا سکے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته، وہ حضور سے یہ سوال کر رہا تھا کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں۔ نابینا صحابی ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص مجھے لانے والا مسجد میں موجود نہیں ہے۔ فرخص له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دی۔ فلما ولى دعاه، جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم آذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاجب، آذان کی جب آواز سنتے ہو تو اسے قبول کرو اور مسجد آؤ۔ تو دیکھیے صحابی نابینا ہے اور اس کے ساتھ آنے والا مسجد میں کوئی موجود بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب تم آذان کی آواز سنتے ہو تو تمہارے لیے دوسری اجازت نہیں، تم نے مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، یہ قوم کے لوگ جماعت کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ لوگ غافلوں میں شمار ہوں گے، یعنی پھر ان کا شمار غافل لوگوں میں ہوگا، انہیں چاہیے کہ اس گناہ سے باز آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعوں میں شرکت نہ کرے اور جمعے کی نماز جماعت سے نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا، جس نے 3 جمعوں کی نمازوں کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کی نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع المنادی فلم یمنعہ من اتباعہ عذر، جس نے آذان کی آواز سنی اور اس کے لیے کوئی عذر نہیں تھا۔ صحابہ نے پوچھا ومل عذر یا رسول اللہ، یہ عذر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف او مرض، اسے کسی کا ڈر ہو، دشمن کا ڈر ہو، کسی جانور کا، اژدہے کا ڈر ہو، یا اسے بیماری لاحق ہو۔ اگر یہ 2 باتیں ہیں تو ٹھیک، اس کے علاوہ اگر کوئی جماعت کی نماز چھوڑتا ہے لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی،
جو نماز پڑھے گا وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے فرمایا عذر میں تو تم جماعت کی نماز چھوڑ سکتے ہو، اس کے علاوہ اگر تم نے نماز چھوڑی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سئل عن رجل یصوم النہار و یقوم اللیل، ان سے پوچھا گیا ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، لیکن ولا یشہد جمعۃ ولا جماعۃ، جمعے کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا، جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا، آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ان مات فہو فی النار، اگر اس حال میں اسے موت آئے گی تو یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حال میں اگر اسے موت آئے گی تو فرمایا یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کی نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جماعت کی نماز کو نہ چھوڑے۔ ہمارے ہاں معمولی عذر کی وجہ سے جماعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جماعت کی نمازوں میں دو نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، عشاء کی نماز کی اہمیت اور فجر کی نماز کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ ان میں منافقین شرکت نہیں کرتے۔ منافقین پہ سب سے بھاری نماز حضور فرماتے ہیں عشاء کی اور فجر کی نمازیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہیں اگر ہم ان دو نمازوں میں شرکت نہیں کر رہے تو ہمارا شمار بھی کہیں منافقین میں نہ ہو۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً الصبح، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، فلما سلم قال اشاہد فلان، آپ نے کہا کیا فلاں آدمی نماز میں حاضر ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اشاہد فلان، کیا فلاں نماز میں موجود ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں ہے۔ یہ منافق تھے جو موجود نہیں تھے، تو اس موقع پر آپ نے یہ جملہ فرمایا، ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ دو نمازیں منافقین پر بہت زیادہ بھاری نمازیں ہیں۔ ولو تعلمون ما فیہما، اگر انہیں پتہ چل جائے ان دو نمازوں کی فضیلت کتنی ہے، لَأَتَيْتُهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، تو یہ لوگ آئیں گے اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ اگر ان دو نمازوں کی فضیلت انہیں پتہ چل جائے فجر اور عشاء کی، تو لوگ آئیں گے چاہے انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، صحابہ اکرام کے دور میں اگر کوئی اتنا بیمار ہوتا کہ مسجد نہ آ سکتا، پھر بھی وہ دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد پہنچتا تھا۔ کہا ہمارے دور میں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا یہ وہی شخص تھا جو منافق ہوتا تھا، ورنہ ایسی مجال نہیں تھی کہ مدینہ میں کوئی ہو اور جماعت کی نماز میں شرکت نہ کرے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، جماعت کی نماز سے نہیں رہتا تھا مگر وہ شخص جس کا نفاق معلوم ہو۔ لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کو دو آدمیوں کے سہارے مسجد آنا پڑتا تب بھی وہ مسجد آتا اور صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کی نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ جماعت سے حد الامکان نماز ادا کرے، اس نماز کا ثواب عند اللہ 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبید اللہ بن عمر قواریری رحمہ اللہ، ساری زندگی ان کا معمول رہا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ عشاء کے وقت ان کے پاس مہمان آ گئے تو یہ مہمانوں کی خدمت میں رہے، ان سے جماعت چھوٹ گئی۔ مسجد میں گئے، جماعت ہو چکی تھی، ارد گرد تلاش کی، جماعت نہ ملی، تو انہوں نے اپنی اس نماز کو 27 مرتبہ دہرایا، کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹی تھی تو 27 مرتبہ اپنی نماز کو دہرایا۔ دہرانے کے بعد یہ سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک گھوڑے پر سوار ہیں، چند لوگ اور بھی ان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہیں، لیکن وہ لوگ ان سے بہت آگے بڑھ گئے۔
اور یہ کوشش کرتے ہیں، سواری کو تیز بھگاتے ہیں، لیکن سواری اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ لوگ بہت آگے ہیں اور یہ بہت پیچھے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا آخر تم لوگ اتنی تیز رفتار سواری کہاں سے لے کر آئے ہو کہ تم آگے بڑھ گئے اور میری سواری تم تک نہ پہنچ سکی؟ انہوں نے کہا ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اس لیے تمہاری سواری ہماری سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو امام ذہبی نے اس واقعے کو لکھا ہے تو فرمانے لگے، انہوں نے کہا لِأَنَّنَا صَلَّيْنَا الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، وَأَنْتَ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، اور تم نے اکیلے پڑھی ہے، فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مَغْمُونٌ حَزِينٌ لِذَلِكَ، میں بیدار ہوا تو بڑا غمگین تھا، واقعی مجھ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلف سے جماعت نہیں چھوٹتی تھی، ایک دفعہ جماعت چھوٹی ہے تو نماز کو انہوں نے 27 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ جماعت کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر بازار آئے، بازار میں سودا سلف لے رہے تھے، اس دوران ان سے عصر کی جماعت چھوٹ گئی۔ مسجد جب پہنچے تو عصر کی نماز ہو چکی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو خطاب کر کے کہا اشہدکم ان حائتی علی المساکین صدقۃ لیکون کفارۃ لما صنع عمر، تم سب گواہ بن جاؤ، میں اپنے اس باغ کو مسکینوں پر صدقہ کرتا ہوں تاکہ یہ میرے گناہ کا کفارہ بن جائے کہ مجھ سے جماعت کی نماز کیوں چھوٹ گئی۔ تو انہوں نے ایک جماعت کے چھوٹنے پر اپنا باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کے ہاں مال کی اہمیت نہیں تھی، ان کے ہاں نماز کی اہمیت تھی۔ اس لیے بڑی عجیب بات کہی ہے، بزرگ ہیں حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو میرے پاس ابو اسحاق بخاری رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے مجھ سے تعزیت کی کہ آج آپ جماعت میں نہیں تھے، آپ سے جماعت چھوٹ گئی۔ تو سلف میں کسی سے جماعت چھوٹتی تھی، لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے اس موقع پر ایک جملہ کہا وَلَوْ مَاتَ لِي وَلَدٌ لَعَزَّانِي أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ إِنسَانٍ، اگر آج میرے بچے کا انتقال ہو جاتا تو 10,000 آدمی تعزیت کے لیے آتے، لیکن نماز چھوٹی ہے تو ایک آدمی نے مجھے تعزیت کی ہے، لِأَنَّ مُصِيبَةَ الدِّينِ عِنْدَ النَّاسِ أَهْوَنُ مِنْ مُصِيبَةِ الدُّنْيَا، حالانکہ دین کا نقصان دنیا کے نقصان سے زیادہ۔ کہتے ہیں اگر مجھے مال کا نقصان ہو جاتا تو لوگ کتنا تعزیت کے لیے آتے، بچے کا انتقال ہو جاتا تو 10-10 ہزار آدمی یعنی سینکڑوں لوگ تعزیت کے لیے آتے، لیکن آج میری جماعت چھوٹ گئی، صرف ایک آدمی میرے پاس تعزیت کے لیے آیا، حالانکہ دین کا نقصان تو دنیا کے نقصان سے زیادہ۔ واقعی یہی بات ہے، ہمارے دلوں میں اگر اہمیت ہے تو دنیا کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ حضرت ربیع ابن خیثم رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، امام ذہبی نے ان کا یہ واقعہ صفحہ 32 پہ یہاں نقل کیا۔ ان کے جسم پہ فالج کا حملہ ہو گیا اور ان کا آدھا جسم کام نہیں کرتا تھا، جسم میں حرکت باقی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سہارا لیتے اور سہارا لے کر مسجد جاتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا تم گھر میں نماز پڑھ لو، تم بیمار ہو۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا اسمع المؤذن یقول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فمن استطاع ان یجیبہ ولو زحفا او حبوا فلیفعل، میں نے مؤذن کی آواز سنی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اگر میں طاقت رکھوں گھٹنوں کے بل چلنے کی تب بھی میں چل کے جاؤں گا اور جماعت سے نماز پڑھوں گا۔ جسم پہ فالج ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود جماعت کا اتنا اہتمام۔ آج تو ہم نزلے زکام بخار کی وجہ سے جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سلف میں نماز کا کتنا اہتمام تھا۔ اس لیے گناہوں میں جو 63 نمبر پر ایک بڑا گناہ جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ ہے جماعت کی نماز چھوڑنا۔ اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس دور میں ان کے پاس ایک خاتون آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگی میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، تو کیا میرے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟
اس خاتون نے کہا انی زنیت وولدت ولدا فقتلته، میں نے زنا کیا اور زنا سے بچہ پیدا ہوا اور میں نے بچے کو قتل کر دیا. یعنی میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے زنا کیا ہے اور زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو نے دونوں بڑے گناہ کیے، زنا بھی بڑا گناہ ہے، قتل بھی بڑا گناہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا، کہا جا یہاں سے نکل، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہم بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں، کہیں اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، اٹھ ہماری مجلس سے چلی جا. اب یہ خاتون اٹھ کر جیسے چلی گئی، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ رب العزت فرماتے تم نے خاتون کو مجلس سے کیوں اٹھایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ اس نے گناہ بہت بڑا کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ زنا کرنے سے اور بچے کو قتل کرنے سے بڑا گناہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ضرور بتاؤ. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا. جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا وہ گناہ کیا ہے، تارک الصلاۃ عامدا متعمدا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زنا اور قتل سے بڑا گناہ. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ہم جماعت کی نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے میرے نظر میں یہ گناہ زنا سے بڑھ کر ہے، فرمایا کہ یہ گناہ قتل سے بڑھ کر ہے. امام ذہبی نے اپنی اس کتاب الکبائر میں صفحہ 25 پر ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد وہ اپنی بہن کی تجہیز و تکفین میں شریک تھا. جب بہن کو دفنایا گیا اس دوران اس کے کچھ ضروری کاغذات قبر میں رہ گئے اور اس کے ایک دراہیم کی تھیلی تھی وہ بھی رہ گئی. اسے پتہ نہ چلا. قبر بند کرنے کے بعد یاد آیا کہ میری وہ تھیلی اور کاغذات قبر میں رہ گئے ہیں. تو وہ شخص وقت مقرر پہ نماز نہیں پڑھتی تھی. تو امام ذہبی لکھتے ہیں فہذا حال من یؤخر الصلاۃ عن وقتها، یہ تو اس خاتون کا حالت ہے کہ جو نماز کو وقت پہ نہ پڑھے جب وہ اللہ کے ایسے عذاب میں گرفتار ہے. فکیف حال من لا یصلی، اس کی کیا حالت ہوگی جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو. جو نماز میں سستی کرتی تھی جب اس کی یہ حالت ہے تو جو نماز بالکل پڑھے ہی نہیں اس کی کیا حالت ہوگی. تو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جس چیز کی بہت اہمیت ہے وہ جماعت کی نماز کی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے جماعت کی نماز اس سے نہ چھوٹنے پائے، خوب اہتمام ہو اور گھر میں خواتین کو بھی نماز کی اہمیت کا حکم دے. جب مسجد آئے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے. یہی قرآن کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پہ جمے رہو، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو. دیکھیں آج اگر مال کا نقصان ہو جائے ہم میں سے ہر ایک پریشان ہوتا ہے، جماعت کا نقصان ہو تو پریشان نہیں ہوتا. بچہ اگر نوکری پہ نہ جائے، اسکول کالج یونیورسٹی نہ جائے، ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کیوں نہیں گئے؟ کیا کسی باپ نے یہ بھی پوچھا بیٹا آج نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا کسی ماں نے کبھی یہ بھی سوال کیا کہ بیٹا آج تلاوت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہماری نظر میں رب کی نماز کی، اللہ کے قرآن کی اور دین کی اہمیت نہیں. اس لیے ہماری اولادیں دین سے دور ہیں، ہمارے لیے درد سر بنی ہے، پریشانی کا باعث بنی ہے. بنیادی وجہ ہم خود جب دین سے دور ہوئے تو اللہ نے ہمیں اذیتیں ہماری اولاد کے ذریعے دی ہیں.